خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی پاک انجیل مقدس لوکا کے مطابق۔ اس کے 23ویں باب کی ہم 32ویں آیت سے سنیں گے۔ اور دو اور جو بدکار تھے اس کے ساتھ لے جائے جا رہے تھے تاکہ قتل کیے جائیں، اور جب وہ اس مقام پر پہنچے جسے کھوپڑی کہتے ہیں تو وہاں اسے صلیب دی، اور ان بدکاروں کو بھی، ایک کو دائیں اور ایک کو بائیں۔ اور یسوع نے کہا کہ اے باپ انہیں معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ اور انہوں نے اس کے کپڑے بانٹنے کے لیے کرا ڈالا۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں مٹائی جائیں۔ مسیح میں میرے نہایت ہی قابل احترام بھائیوں اور بہنوں اور پیارے بچوں، ہم مسیحی مومنین روزوں کے دوران جمعے کی عبادت میں شامل ہو کر 14 مقام کی عبادت کرنے کو ترجیح دیتے ہیں، اور ان 14 مقام کی عبادت میں شامل ہو کر ہم بہت ایمان، عقیدت کے ساتھ مسیح خداوند کے دکھوں پر دھیان و گیان کرتے ہیں۔ اور مسیح خداوند کے دکھوں پر دھیان و گیان کرتے ہوئے ہم جمعے کے روز اس عبادت کے دوران مسیح خداوند کے کلموں پر، ان کلمات پر جو کہ آخری لمحے صلیب پر جان کرنے کی حالت میں انہوں نے ادا کیے، ان پر غور و خوض کرتے ہیں۔ ویسے تو مسیح خداوند کی ساری تعلیم، مسیح خداوند کی ساری باتیں اور ان کے مبارک الفاظ ہمیں دھیان و گیان کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ اس کا ہر مبارک قول پر ہمارا دھیان و گیان کرنا فرض ہے، لیکن خاص طور پر ان کے صلیب پر آخری الفاظ جو کہ انہوں نے اپنی ذات کے لیے اور دوسروں کی ذات کے لیے ادا کیے، ان پر ہم غور و فکر کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، آج روزوں کا پہلا جمعہ ہے، اور آج ہم پہلے کلمے پر غور و خوض کرتے ہیں۔ اور پہلا کلمہ، جیسا کہ ہم جانتے ہیں اور جیسا کہ ہم نے آج کی انجیل مقدس میں سنا کہ مسیح یسوع نے اپنی زبان مبارکہ سے کہا کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ یہ کلمہ مقدس لوکا کی انجیل اس کے 23ویں باب کی 34ویں آیت میں ملتا ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ کلمہ معافی کا کلمہ ہے۔ یہ کلمہ جو ادا کیا گیا، یہ معافی جو مانگی گئی، یہ کن کے لیے تھی؟ کن کے لیے معافی کے الفاظ ادا کیے گئے؟ یہ ان کے لیے معافی کے کلمات ادا کیے گئے جنہوں نے اس کی تعلیم کو رد کیا۔ یہ کلمہ مسیح یسوع نے جو ادا کیا، سب سے پہلے یہ ان کے لیے ادا کیا گیا جنہوں نے اس کی تعلیم کو رد کیا، اس کے معجزات کو رد کیا، اس کی باتوں کو رد کیا، جنہوں نے اسے گتسمنی باغ میں پکڑوا دیا، جنہوں نے اسے کوڑوں سے مارا، جنہوں نے اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا،
جنہوں نے اس کے منہ پر تھوکا اور جنہوں نے اس کا مذاق اڑایا کہ اے یہودیوں کے بادشاہ سلام، اس کا تمسخر اٹھایا، اس کا مذاق اڑایا، اسے لعن طعن کیا، اسے برا بھلا کہا، اسے رات بھر جگایا گیا، اسے بھوکا رکھا گیا، اسے مارا گیا، اسے یروشلم کی گلیوں میں دھتکارا گیا، بھاری صلیب کا بوجھ اس کے کندھوں پر رکھ دیا گیا۔ مسیح یسوع نے ان کو بھی معاف کر دیا جنہوں نے اس کے ہاتھوں میں پاؤں پر کیل ٹھونکے، ان کو بھی یہ کلمہ دے دیا۔ میرے عزیزو، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود مسیح خداوند نے ان کے لیے اپنی زبان سے کوئی برا خلاف لفظ استعمال نہیں کیا۔ اتنا کچھ ہوا، اگر ہماری زندگی میں کوئی معمولی سی بات ہو جائے تو ہم پتہ نہیں اگلی پچھلی باتیں یاد کر کے پتہ نہیں کون کون سے تانے ایک دوسرے کو دیتے ہیں۔ مسیح یسوع پر اتنا ظلم ہوا، اس کے منہ پر تھوکا گیا۔ ہمارے سامنے کوئی چلتے ہوئے ہمارے سامنے آگے کوئی تھوک دے تو ہم تو پتہ نہیں کہاں کے کہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے مبارک منہ پر تھوکا گیا، اس کے مبارک سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا، لیکن اتنا ظلم ہونے کے باوجود اس نے منہ نہیں کھولا، اور جب کھولا تو دعائے خیر کے کلمے ان کی زبان سے نکلے اور فرما دیا کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ یہ اپنے ادنا پن کی وجہ سے، یہ انسانی فطرت کی وجہ سے، یہ حسد اور نفرت کی وجہ سے مجھ پر ظلم ڈال رہے ہیں، لیکن میں ان پر ظلم نہیں ڈاؤں گا کیونکہ یہ میری فطرت نہیں۔ میرے عزیزو، یہ کلمہ مسیح خداوند کی دعائیہ زندگی کا آئینہ دار تھا۔ مسیح خداوند کی دعائیہ زندگی کا آئینہ دار تھا۔ انجیل مقدس کا بغور مطالعہ کرنے سے معلوم ہوگا کہ اس نے کبھی خدا باپ سے معافی کی درخواست نہیں کی تھی۔ اس نے اپنی علانیہ زندگی میں کبھی معافی کے لیے درخواست نہیں کی تھی، بلکہ اس نے تو اپنے اختیار کے ساتھ لوگوں کے گناہوں کو معاف کیا تھا۔ اس نے خود خدا ہوتے ہوئے، اپنا اختیار کا استعمال کرتے ہوئے، باپ کا اکلوتا بیٹا ہوتے ہوئے اس نے لوگوں کے گناہوں کو معاف کیا تھا۔ وہ خاتون جو کہ عین گناہ کے وقت، عین فعل کے وقت پکڑی گئی تو مسیح یسوع نے اس کے گناہ بھی معاف کر دیے کہ بیٹی جا، تیرے گناہ معاف ہوئے۔ اس نے بہت سارے جو گنہگار تھے، بہت سارے جو بیمار تھے، ان کے گناہ بھی معاف کر دیے۔ لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ کیسے گناہ معاف کر سکتا ہے، کیونکہ گناہ معاف کرنے کا تو اختیار خدا کے پاس ہے۔ لہٰذا میرے عزیزو، مسیح یسوع جو باپ کا اکلوتا بیٹا ہے، وہ گناہ معاف کرتا ہے اپنے اختیار سے۔ وہ خدا کا بیٹا ہے تو اس کی بے شمار گواہیاں ہیں۔ مقدس متی کی انجیل اس کے 3 باب اس کی 17ویں آیت میں گواہی ہے خدا باپ کی کہ آسمان سے آواز آئی کہ یہ میرا بیٹا ہے، المحبوب اس کی سنو۔ مقدس مرکز کی انجیل اس کے 9ویں باب اس کی 7ویں آیت میں بادل سے آواز آئی کہ یہ میرا بیٹا ہے، المحبوب اس کی سنو۔ بیٹے نے خود، مسیح یسوع نے خود گواہی دی جب مقدسہ مریم اور حضرت یوسف ان کو ہیکل میں ڈھونڈتے ہیں۔ جب وہ 12 برس کے ہیں تو تب انہوں نے کہا کہ کیا تم کو معلوم نہ تھا کہ مجھے باپ کے ہاں ہونا ضرور ہے۔ انہوں نے خود بھی اپنے باپ کا اقرار کیا۔ گتسمنی باغ کے دوران دعا کرتے ہوئے کہا کہ اے ابا، اے باپ، اگر ہو سکے تو یہ گھڑی مجھ سے ٹل جائے، کیونکہ یہ سب کچھ تجھ سے ممکن ہے۔ جبرائیل فرشتہ جب مقدسہ ماں کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ وہ بزرگ ہوگا
اور حق تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ ناپاک روح نے جب مسیح خداوند عبادت گاہ میں گئے اور ناپاک روح پکار اٹھی، چلا اٹھی کہ اے یسوع ناصری تجھے ہم سے کیا کام، میں تجھے جانتی ہوں کہ تو خدا کا بیٹا ہے۔ شاگردوں کی گواہی لی جائے تو مقدس متی کی انجیل اس کے 14ویں باب اس کی 33ویں آیت میں لکھا ہے کہ شاگردوں نے اسے سجدہ کیا اور کہا کہ یقیناً تو خدا کا بیٹا ہے۔ میرے عزیزو، آج یہ خدا کا بیٹا جس کے پاس اختیار ہے گناہ معاف کرنے کا، جس نے اپنی علانیہ زندگی میں گناہوں کو معاف کیا، آج وہ اپنے باپ سے درخواست کرتا ہے، باپ سے درخواست کرتا ہے تاکہ اس کے اعمال میں، اس کی باتوں میں مطابقت تھی، اس کے قول و فعل میں تضاد نہیں تھا، اس کی زندگی میں دوگلا پن نہیں تھا کہ کہنا کچھ اور کرنا کچھ۔ انہوں نے تعلیم دی تھی کہ اپنے دشمنوں کو پیار کرو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ اپنے دشمنوں کے لیے پیار کرو اور اپنے ستانے والوں کے لیے کیا کرو؟ دعا کرو۔ انہوں نے جو کچھ کہا اسے اپنی زندگی میں کر کے دکھایا، اور یہی تاکید انہوں نے اپنے شاگردوں کو کی کہ اپنے دشمنوں کو پیار کرو اور ستانے والوں کے لیے دعا کرو اور ہمیشہ ان کے ساتھ محبت سے پیش آؤ۔ میرے عزیزو، مسیح خداوند کی ساری علانیہ زندگی میں فقی اور فریسی ان کے ہمیشہ مخالف رہے ہیں، ان پر اعتراض کرتے رہے ہیں، مگر ہر دفعہ ان کو اپنے منہ کی کھانی پڑی۔ انہوں نے الزامات لگائے، انہوں نے اس کی تعلیم کو رد کیا، اعتراض کیا، لیکن ہر دفعہ ان کو اپنے منہ کی کھانی پڑی۔ آج بھی انہوں نے مسیح خداوند پر جھوٹا الزام لگایا کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے، یہ رومی حکومت کے خلاف بغاوت کرتا ہے، یہ لوگوں کو اکساتا ہے اور اپنی حکومت قائم کرنا چاہتا ہے، یہ خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ تو آج بھی ان کو اپنے منہ کی کھانا پڑی، اور مسیح یسوع نے ان سب باتوں کے باوجود جب انہوں نے الزام لگایا، جب فقیوں فریسیوں نے الزام لگایا، اسے دھتکارا، اس کے منہ پر تھوکا، اس کو صلیب دی، اس کو ذلت دینے کی کوشش کی، مگر آج بھی ان کو اپنے منہ کی کھانا پڑی، اور مسیح یسوع نے ان سب کو معاف کر دیا، کیونکہ معاف کرنا خدا کے لوگوں کا کام ہے۔ میرے عزیزو، تاریخ گواہ ہے کہ دنیا میں ایسا عمل جو مسیح یسوع نے کیا، معافی کا عمل، یہ عمل جو مسیح یسوع نے کیا، اس کلمے سے ظاہر ہوتا ہے کہ دنیا میں ایسا عمل کبھی نہ ہوا تھا اور نہ ہی کبھی ہوگا، کہ اتنی اذیت کے باوجود ان کی زبان مبارکہ سے اپنے دشمنوں کے لیے کوئی خلاف بات نہیں نکلی، کوئی بری بات نہیں نکلی، کوئی تانا نہیں نکلا، کوئی ان کو بد دعا نہیں دی گئی، بلکہ جب ہونٹ ہلے، جب اس کے ہونٹ کھلے، زبان نے جنبش کھائی، تو دعائے خیر نکلی اور کہا کہ اے باپ ان کو معاف کر دے۔ آج وہ اپنے باپ سے کہتے ہیں، جیسے اس نے لازر کی وفات پر قبر پر جا کر کہا تھا کہ اے باپ تو میری ہمیشہ سنتا ہے، ہمیشہ تو نے سنی ہے، آج بھی سن۔ اور یہ کہہ کر لازر کو انہوں نے حکم دیا کہ باہر نکلا۔ آج اسی طرح، اسی اختیار کے ساتھ، اسی ایمان کے ساتھ، اسی محبت کے ساتھ، اسی عقیدت کے ساتھ وہ اپنے باپ سے کہتے ہیں کہ اے باپ ان لوگوں کو معاف کر دے، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، ایسا عمل صرف خدا کی ذات ہی کر سکتی ہے۔ آج ہم اپنی زندگی پر سوچیں، آج اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ آج ہمیں مسیح ہونے کی وجہ سے کون کون سے تانے سننے پڑتے ہیں۔ آج مسیح ہونے کی وجہ سے
ہمیں کتنا دھتکارا جاتا ہے، آج مسیح ہونے کی وجہ سے ہم سے کتنی نفرت کی جاتی ہے، ہم سے حسد کی جاتی ہے، ہمیں کون کون سے الفاظوں سے نوازا جاتا ہے۔ ہمارے اپنے گھروں میں ہمارے اپنے لوگ کتنی ہم سے نفرت کرتے ہیں، کتنے ہم سے حسد کرتے ہیں، کتنا ہم کو برا بھلا کہتے ہیں، اور ہم اس حسد کا، اس نفرت کا، ان باتوں کا کیسے جواب دیتے ہیں؟ اگر تو ہم بدی کے عوض بدی کرتے ہیں، گالی کے عوض گالی دیتے ہیں، تانے کے عوض تانے دیتے ہیں، تو پھر ہم مسیحی نہیں ہو سکتے، کیونکہ مسیح یسوع نے تو یہ اپنے لوگوں سے کہا ہے کہ جیسے میں نے معاف کیا تم بھی معاف کرو، جیسے میں نے پیار کیا تم بھی پیار کرو۔ اور یہی انہوں نے ہمیں آج سکھا دیا کہ دنیا جتنا مرضی ظلم تم پر ڈھا دے، ان کے لیے دعائیں خیر کرتے جاؤ، ان کو معاف کرتے جاؤ، اور جب ہم ایسا عمل کرتے جائیں گے تو دنیا میں یقینی طور پر امن آ جائے گا، یقینی طور پر دنیا میں محبت آ جائے گی، اور یقینی طور پر ہمارے گھروں میں، ہماری اپنی کلیسیا میں محبت کی فضا آ جائے گی۔ ہم بھی بہت دفعہ دعائے خیر کی بجائے ہم ان کے جو ان کی برے ارادے اور بری باتیں ہیں جو ہم کو گرانے کی ہیں، تباہ کرنے کی ہیں، ہم بھی ان میں شامل ہو جاتے ہیں۔ آج مسیح یسوع سے سیکھیں، مسیح یسوع کی زبان مبارکہ سے نکلے گئے کلمے سے یہ سیکھیں کہ خداوند ہمیں ہمت دے، طاقت دے، تاکہ ہم بھی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بلا کر ایک دوسرے کو معاف کریں، ان غلطیوں، کوتاہیوں کو، ان مس انڈرسٹینڈنگس کو جو ہماری زندگی میں ہو جاتی ہیں، ان کو معاف کریں اور ایک دوسرے کو قبول کریں۔ جب مسیح خداوند کے اس کلمے پر عمل کریں گے تو یقینی طور پر ہماری اپنی زندگی میں خوشحالی آ جائے گی، کیونکہ ہم معافی تو چاہتے ہیں، ہم خدا سے یہی دعا کرتے کہ خدا مجھے معاف کر، خدا تو مجھ پر رحم کر، لیکن آج یہ سوچیں کہ کیا میں اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے عزیزوں کو دل سے معاف کرتا ہوں کہ نہیں؟ مسیح یسوع نے تو دل سے معاف کر دیا اور کہہ دیا کہ اب آپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نادانی میں نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں، کس پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، کون سا ظلم ڈھاتے ہیں، یہ نادانی میں مجھ پر ظلم ڈھا چکے ہیں، لیکن تو ان کو معاف کر۔ آئیں آج ہم بھی یہ جرأت کے ساتھ اپنے آپ کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے کہیں کہ اے خداوند، ہم دل سے اپنے عزیزوں کو معاف کرتے ہیں، اپنے بھائیوں کو معاف کرتے ہیں، اپنے برا چاہنے والوں کے لیے معاف کرتے ہیں۔ اگر یہ جرأت آ جائے تو ہمارے روزے قبول ہو جائیں گے، ہماری ریاضت قبول ہو جائے گی، اور ہم دنیا میں اور آخرت میں سرخرو ہو جائیں گے۔ خداوند سے دعا ہے کہ خداوند روزوں کے مبارک ایام ہمیں ہمت، طاقت عطا کریں، تاکہ ہم سچے دل سے ایک دوسرے کو معاف کر سکیں اور قبول کر سکیں، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے۔